کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں داعش آ چکی ہے، اور داعش جو ہے وہ طالبان کا بھی آخری سپرلیٹو ڈگری ہے، اور وہ یہ جو طالبان تھے یہ دیوبندی تھے، داعش جو ہے اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہے۔ اگر آپ اہل الحدیث کو سمجھتے تو داعش کو کبھی اہل الحدیث نہ کہتے۔ خوارج کا اہل الحدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر آمین کہنے والا، رفع الیدین کرنے والا، ہاتھ سینے پر باندھنے والا اہل الحدیث نہیں ہوتا۔ تو اس امت کے سلف سب سے پہلے صحابہ ہیں، اور ہم سلفی فکر کے حامل، یعنی صحابہ کے منہج پر اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اہل الحدیث وہ کسی پر واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ تاریخ گواہ ہے، اہل الحدیث نے کبھی ملک میں فتنہ فساد نہیں پھیلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حال ہی میں 9 اگست 2026 کو پاکستان کے 2 نامور صحافی جناب منصور علی خان صاحب اور جناب سہیل وڑائچ صاحب کے درمیان ایک پوڈ کاسٹ ہوئی، جس میں وڑائچ صاحب نے جو کہا ذرا انہی کے الفاظ سنیے۔ کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں داعش آ چکی ہے، اور داعش جو ہے وہ طالبان کا بھی آخری سپرلیٹو ڈگری ہے، اور وہ یہ جو طالبان تھے یہ دیوبندی تھے، داعش جو ہے اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہے۔ ان دونوں صحافی حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے مسلک اہل حدیث کو سمجھا نہیں، اور اگر آپ اہل الحدیث کو سمجھتے تو داعش کو کبھی اہل الحدیث نہ کہتے۔ اہل الحدیث ایک فکر ہے، اہل الحدیث ایک منہج ہے، اہل الحدیث اس حدیث کے مصداق ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ وہ طائفہ منصورہ جس کی کامیابی کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ کون ہیں؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس امت کے سلف سب سے پہلے صحابہ ہیں، اور ہم سلفی فکر کے حامل، یعنی صحابہ کے منہج پر اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ خوارج ایک فکر ہے جو اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، یا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ خوارج کا اہل الحدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر آمین کہنے والا، رفع الیدین کرنے والا، ہاتھ سینے پر باندھنے والا اہل الحدیث نہیں ہوتا۔ اہل الحدیث ایک منہج ہے، ایک مسلک ہے، ایک وہ راستہ ہے جو سلف کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اور سلف صالحین میں سب سے پہلا گروہ صحابہ کا ہے۔ ہم صحابہ کے فہم پر کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، اور داعش کا گروہ خوارج کا گروہ ہے، اور خوارج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے قرار دیا۔ اس لیے اہل الحدیث نے خوارج کی خطرناکی، داعش کی خطرناکی اور امت مسلمہ میں پھیلائے ہوئے ان کے فساد کو دیکھ کر ان پر بہت کچھ لکھا، علماء نے بہت کچھ بیان کیا، جس کی وجہ سے ہمارے کئی اہل الحدیث علماء خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں وہ داعش خوارج کے اس ٹولے کی انتقامی کارروائیوں میں قتل کیے گئے۔ اللہ ان کی شہادتوں کو اپنے ہاں قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاد شیخ عبدالحلیم محمد بلال حافظہ اللہ، ان کی اس خوارج کے فکر کے اوپر عربی زبان میں کئی کتابیں موجود ہیں۔ خود مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم نے 2014 میں داعش کی اس فکر، جب اس کی ابتدا ہوئی تھی، سب سے پہلے اردو زبان میں اس کے اوپر رد اللہ کی رحمت سے ہم نے ریکارڈ کروایا، جو آج تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ اسی طرح اس فکر پر عرب علماء کی لکھی ہوئی کئی کتابوں کے ترجمے کر کے الحمدللہ ملک پاکستان میں تقسیم کروائے۔ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے عالم شیخ ابراہیم المحیمید، ان کی کتاب القصہ الکاملہ، جو خاص داعش کی فکر اور اس کے رد پر لکھی ہوئی، اور اس میں اس فکر کا بھرپور رد کیا گیا۔ اس طرح کویت کے ایک عالم کی کتاب خوارج کی حقیقت، تاریخ اور شریعت کے آئینے میں، یہ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ کوئی دروس ہمارے اس پر سلسلہ وار موجود ہے، کئی پمفلٹ اس پہ ہم شائع کر چکے ہیں۔ تو آپ دونوں حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اس بیان کی تصحیح فرمائیے۔ داعش ایک جماعت ہے، ایک فکر ہے جو خوارج کے منہج پہ چلتے ہوئے مسلمان حکام کی تکفیر کرتے ہیں، مسلمان عوام کی تکفیر کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں،
اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فٹ آتی ہیں، بت پرستوں کو چھوڑتے ہیں اور مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں۔ عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر نہیں، تنظیمی اختلافات کی بنیاد پر بھی وہ لوگوں کے خون بہانے کو جائز سمجھتے ہیں، انہیں مرتد قرار دیتے ہیں۔ جو ان کے خلیفہ کو نہ مانے، اس کی بیعت نہ کرے، وہ واجب القتل ہے۔ کافر، مرتد، واجب القتل، یہ ان کے ہاں ایسے ہے جیسے پانی بہانا ہو۔ اور اہل الحدیث وہ کسی پر واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ یہ کام مسلمان حاکم کا ہے۔ وہ کسی شخص کی تکفیر معین کرتے ہوئے ائمہ اہل السنہ کے بیان کردہ قوانین کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے، اور تکفیر معین کا معاملہ وہ خاص ولی الامر کے ساتھ مربوط کرتے ہیں کہ مسلمان حاکم کا یہ کام ہے کہ وہ کسی شخص کی تکفیر کرے اور اس کے بعد مرتب ہونے والے معاملات کو حاکم وقت ہی ڈیل کر سکتا ہے۔ آپ حضرات کی ایک اچھی شہرت ہے، لاکھوں لوگ آپ کی گفتگو سنتے ہیں، تجزیے تبصرے بڑے شوق سے سنتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے عوام میں غلط خبریں اور غلط فہمیاں پھیلنے کا ایک خطرہ ہے۔ لہذا ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس خبر کی جو آپ کے ذریعے نشر ہوئی، اس کی تلافی کیجئے۔ داعش کا اہل الحدیث کی فکر سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل الحدیث اپنے مسلمان حاکم کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے۔ وطن عزیز پاکستان کے مخلص خیر خواہ شہری ہیں، اور تاریخ گواہ ہے اہل الحدیث نے کبھی ملک میں فتنہ فساد نہیں پھیلایا، جبکہ داعش کا معاملہ سب پر واضح ہے۔ وہ مسلمان حکام کی بھی تکفیر کرتے ہیں، فوج اور پولیس کی بھی تکفیر کرتے ہیں، عوام کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ جو ان کی فکر کے خلاف جائے اس کو وہ کافر مرتد جان کر ان کے خون کو بہانا ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ہمارا مختلف فرق سے اختلاف موجود ہے، لیکن ہمارا اختلاف اہل الحدیث کا اختلاف وہ علمی نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی کا رد کرتے ہیں تو کتاب و سنت کے دلائل سے کرتے ہیں، ہم اپنے مخالفین کے قتل کے فتوے نہیں دیتے۔ ہم اس مذہبی جنونیت کے خلاف ہیں کہ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی صوفی اٹھے اور فلاں گستاخ اور فلاں واجب القتل اور فلاں مرتد ہو گیا، اب اس کا خون بہانا جائز ہے، اس کی عورتوں کو لونڈیے بنانا جائز ہے۔ یہ فتوے ہمارے نہیں ہیں، یہ خوارج کے فتوے ہیں۔ تو آپ نے کیسے ایک خارجی فکر کو اہل الحدیث کے منہج کے ساتھ جوڑ دیا؟ آپ کے ان خیالات سے ہم بیزار ہیں، اعلان برات کرتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ علماء اہل الحدیث سے ملیے اور ان سے معلومات لیجئے کہ یہ فکر کون سی ہے اور اہل الحدیث کا منہج کیا ہے۔ دور نہیں جانا چاہتے، مولانا فضل الرحمان سے مل لیجئے، انہی سے معلومات لے لیجئے، آپ کو یہی جواب ان کے پاس ملے گا۔ ان کی وسعت ظرفی سے ہمیں یہی حسن ظن ہے۔ تو پیارے بھائی، گفتگو کرنے سے پہلے کم از کم علم حاصل کیجئے۔ جس جماعت کی طرف جو چیز منسوب کر رہے ہیں اس کے منہج کو سمجھیے، پرکھیے، علماء سے ملیے، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا جملہ کہیے، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے۔ آپ کا ایک جملہ وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچے گا، اور ان کی ذہن کی خرابی کا سبب اگر آپ بنو گے تو قیامت کے دن سب کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، حق سمجھنے، حق کو بیان کرنے اور اس حق پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔